سورۃ النساء کی آیت نمبر 56۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایمان لانے والوں کا اور انکار کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے، یہودیوں کے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ ان کے ایمان نہ لانے کی بڑی وجہ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسد ہے۔ اس حسد نے تب سے اب تک ان کو ایمان سے دور رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں بات اصل یہ ہے، ایمان لائے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا، جو نہیں لائے گا انکار کرے گا اس کا نقصان اپنا ہوگا۔ قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ مضمون کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں تسلیم کرنے والوں کے لیے ترغیب کو بیان کرتا ہے، انکار کرنے والوں کے لیے ترہیب کو بیان کرتا ہے۔ ترغیب اور ترہیب یعنی خوشخبری سنانا اور ڈرانا۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو ان دو آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ آیات سے مراد قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، آیات سے مراد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بھی ہیں۔ آپ کی کسی بات کا انکار کرے یا قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار کرے، اس شخص کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا سوف نصلیہم نارا، بہت جلد ہم اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ آگ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی کھال جل جائے گی تو ہم اس کھال کو اس کے علاوہ کھال میں بدل دیں گے۔ میرے محترم دوستو،
جہنم بڑی سخت چیز ہے، بڑی اذیتناک اور دردناک چیز ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ دعا مانگتا ہے، معنی اور مفہوم کے ساتھ، صرف پڑھے نہ بلکہ مطلب کو سامنے رکھ کے اللہ سے مانگے، اللہم اجرنی من النار۔ آپ بھی پڑھ لیں میرے ساتھ ہی، اللہم اجرنی من النار، فجر کے بعد 7 دفعہ، مغرب کے بعد 7 دفعہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ ہم 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام ضرور پڑھا کریں، اس کی برکت سے اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ فرمایا کہ جب بھی ان کے کھال جل جائے گی، دنیا میں انسان خدا نہ خواستہ کوئی آگ میں جائے، کھال جل جائے، اس کے بعد اذیت ختم ہو جاتی ہے۔ تکلیف کا اثر صرف یہ کھال کے اوپر ہے، اندر تکلیف کا اثر نہیں ہے۔ آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا جب انجیکشن لگتا ہے تو جتنی سوئی کھال میں چبھتی اتنی تکلیف ہوتی ہے، جب وہ اندر گوشت میں پیوست ہو گئی پھر تکلیف ختم۔ اسی طرح آگ کے جلنے کا اثر کھال پر ہے، کھال جل گئی، آگ کی اذیت ختم ہو گئی، لیکن وہاں چونکہ اذیت ختم نہیں ہونی، مسلسل رہنی ہے، ہمیشہ رہنی ہے، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جب بھی ان کی کھال جل جائے گی ہم اس کھال کی جگہ دوسری کھال لے آئیں گے تاکہ مسلسل عذاب میں رہے۔ معارف القرآن میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے 1 منٹ میں 2 دفعہ کھال تبدیل ہوگی، 1 منٹ میں 2 دفعہ، یعنی دن میں سینکڑوں دفعہ کھال جلے گی اور دن میں سینکڑوں دفعہ کھال نہیں آئے گی، مسلسل اذیت چلتی رہے گی۔ جسم جہنمیوں کے بہت بڑے بڑے ہو جائے گے، اور ان بڑے جسموں پہ جتنا بڑا جسم ہوتا ہے اتنی زیادہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اب یہ مسلسل تکلیف ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر ہم ایمان لاتے ہیں اور سب تعلیمات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ فرمایا جو انکار کرنے والا ہوگا اس کو یہ مسلسل سزا ملتی رہے گی، لیذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتے ہی رہے، عذاب چکھتے ہی رہے، کبھی وہ اذیت ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا ان اللہ کان عزیزا حکیما، کوئی شک نہیں اللہ غالب بھی ہے، حکمتوں والا بھی ہے، وہ سزا دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، اور اس کا سزا دینا بھی عین حکمت ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ تو دکھایا اللہ پاک نے ایک رخ جو انکار کرنے والے ان کا کیا حال ہوگا۔ اب تصویر کا دوسرا رخ ترغیب اور تبشیر، خوشخبری۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے۔ ذرا غور فرمائے میرے عزیز دوستو، انکار کے لیے صرف انکار فرمایا، وہاں برے اعمال کا ذکر نہیں ہے کہ انکار ہی سب کو سب چیزوں پہ گویا کہ لکیر پھیر دینے والا ہے۔ بندہ کتنا ہی اچھا ہو لیکن ایک حکم کا انکار کر دے ساری اچھائیاں برباد ہو جاتی۔ بندہ کتنا ہی برا ہو لیکن سب سے بڑی برائی یہ ہے
کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک حکم کو ماننے سے انکار کر دے۔ لیکن جہاں ایمان کا ذکر آیا وہاں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بھی ذکر کیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال اختیار کریں۔ ایمانیات میں سارے عقائد آ گئے۔ ایمان لانا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے تمام پیغمبروں رسولوں پر، آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر اور ساری چیزوں پر ایمان رکھنا، یہ عقائد ہے۔ عامل الصالحات، اچھے اعمال اختیار کرنا، عبادات، معاملات درست ہوں، معاشرت درست ہو، اخلاقیات درست ہوں، یہ ساری چیزوں کو ملا کر پھر دین بنتا ہے۔ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ اسلام کا جہاں بھی اللہ پاک نے تعارف کروایا بطور دین کروایا۔ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے کہ مذہب کا تعلق ہوتا ہے صرف مسجد تک، عبادت گاہ تک۔ لوگوں نے دین کو محدود کر لیا، ہندو مندر تک محدود ہے، عیسائی چرچ تک محدود ہے، اور سکھ جو ہے وہ گردوارے تک محدود ہے۔ عبادت گاہ کے اندر تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، اس کے باہر ہماری مرضی، کاروبار اپنی مرضی کا، لین دین اپنی مرضی کے، معاملات اپنے مفاد کے، اور معاشرت اپنی مرضی کی، اخلاقیات ہے نہیں ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے، اور دین کا تعلق مسجد کے ساتھ بھی ہے، بازار کے ساتھ بھی ہے۔ دین کا تعلق پیدا ہونے سے لے کر موت تک ساری زندگی کے ساتھ ہے۔ دین وہ چیز ہے جس میں بیت الخلاء میں جانے کے احکامات بھی ہیں اور مسجد میں جانے کے احکامات بھی ہیں۔ مکمل زندگی اسلام کے مطابق ہو، اس کا نام دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کو دین ہی فرمایا ہے، مذہب نہیں فرمایا۔ تو ہمارا اسلام صرف ہمیں مسجد تک کے احکامات نہیں سکھاتا، عبادات نہیں سکھاتا، بلکہ باہر کی زندگی میں بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنا، یہی اسلام ہے۔ تجارت بھی اللہ اس کے رسول کی مرضی کی، عدالت بھی اللہ اس کے رسول کی مرضی کی، سیاست و حکومت بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کی، اس کا نام اسلام کہلاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جنہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے، ایمان لائے، سندخلہم، ہم ان کو داخل کریں گے۔ اس لفظ پہ بھی غور کریں، یہ نہیں فرمایا اس کا ایمان اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس کے اعمال اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اپنے عملوں پہ ناز نہ کرے، ان سارے اعمال ایمان کے باوجود جنت میں داخلہ ہمارے فضل سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سندخلہم، ہم داخل کریں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی، اونچے اونچے محلات، نیچے نہریں بہہ رہی، بہترین لوکیشن۔ ایسے مناظر کو دیکھنے کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں، سوات کی طرف، کالام کی طرف، ناگان کاغان کی طرف، آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں ایسے مناظر کو صرف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور یہ کیا مناظر ہیں، جنت کے مناظر کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور پھر جنت میں جو ملیں گے وہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ مالکانہ حقوق اس جنتی کے پاس ہوں گے۔ اپنی جنت کا بلا شرکت غیر مالک ہوگا۔
اور یہ باغات جو ہوں گے یہ 2 4 10 20 100 200 سال کے لیے نہیں، اللہ فرماتے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اب ایک طرف دیکھیں وہاں ہمیشہ کی سزا، اور ایک طرف یہ دیکھیں کہ یہاں ہمیشہ کے لیے باغات والی نعمتوں والی جنت، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرہ، اس میں بیویاں ہوں گی جو پاک اور صاف ہوں گی، پاکیزہ ازواج مطہرہ۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کس چیز سے پاکیزہ ہوں گی؟ کہ ان میں تھوک نہیں ہوگا، ان میں ناک کی گندگی نہیں ہوگی، ان میں بدبو نہیں ہوگی، حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، اور یہ ظاہری پاکیاں بھی ہوں گی اور باطنی پاکیاں بھی، کہ وہ کینے سے، بغض سے، نفرت سے، حسد سے وہ پاک اور صاف ہوں گی، اور جنتی کی محبت ان کے دلوں کے اندر چھلک رہی ہوگی۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ اولاد کے پیدا ہونے سے بھی پاک ہوں گی، جنت میں یہ بھی نہیں ہے مسئلہ۔ ہاں کوئی چاہے گا تو اللہ اس کی چاہت ضرور پوری کرے گا، لیکن وہاں اللہ نے یہ چاہت رکھی نہیں ہوگی، اولاد یہی ہوگی جو دنیا کے اندر ہے، یہی اولاد وہاں جنت میں بھی ہمارے آس پاس ہمارے قریب ہوگی۔ اللہ پاک اولاد کو، والدین کو وہاں جنت میں اکٹھا فرما دے۔ کیسی بڑی نعمت اللہ کی، کیسی اللہ کی بہترین جگہ، مہمان خانہ جو ہمارا منتظر ہے، لیکن کس بنیاد پر؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ اور فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم ان کو داخل کریں گے لمبے لمبے سایوں کے اندر، لمبے لمبے سائے۔ ظل اور ذلیل ایسے ہی جیسے کوئی کہے کہ کالا سیاہ، کالا اور سیاہ دونوں کالے ہی کا نام ہے، لیکن تاکید ہو جاتی کہ بہت ہی کالا ہے۔ ایسے ہی ذلًا ذلیلا، اللہ پاک فرماتے ہیں بہت ہی لمبے سائے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ ایک جنتی ایک جنت کے درخت کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑاتا رہے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اب جتنی جگہ میں وہ درخت ہوگا اتنی جگہ بھی تو ظاہر ہے وہ جنتی کی ہوگی۔ کتنی لمبی چوڑی جگہیں، آج انچوں پہ لڑنے والے، آج جو ہے وہ چپے چپے پہ ایک دوسرے کو مار ڈالنے والے اور قطع تعلق ہی کرنے والے، ذرا سوچے تو صحیح، یہ جتنی بھی زمینیں ہیں یہ سب یہاں رہ جائیں گے، اور وہاں جو ملے گی وہ ہے اصل مالکانہ حقوق۔ اور یہ دنیا آخری درجے کا جو جنتی ہے، بالکل آخر میں جو جنت میں جائے گا، اس کو بھی فرمایا اس دنیا سے رقبے کے لحاظ سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اب جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے ان کی جنتیں کتنی بڑی ہوں گی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن یہ ہوگا کس پہ؟ اسی تسلیم و انقیاد پہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دے۔ یہ امتحان آتے ہیں، اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ اب یہ دنیا کی طرف بھاگتا ہے، حرام کی طرف جاتا ہے، یا اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے۔ وہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہی اسلام ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ انکار کرو گے تو جہنم کی آگ میں جلو گے، تسلیم کرو گے تو جنت کے مہمان خانوں میں ٹھہرو گے۔ اللہ ہم سب کو تسلیم و رضا والے لوگوں میں شامل فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔
اللهم واقية كواقية الوليد اللهم استر عوراتنا